اگر ہم زمین پر لاہور شہر کے بالکل نیچے زمین کی دوسری طرف جانا چاہیں تو ہمیں 20,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم زمین کی سطح پر سفر کرنے کے بجائے لاہور شہر کے نیچے زمین کی دوسری طرف ایک سیدھا سوراخ کریں اور اس میں چھلانگ لگا دیں تو کیا ہوگا؟ اگر ہم ایسا سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم زمین کی دوسری طرف ساؤتھ امریکہ کے سمندر میں نکلیں گے، جہاں سے قریب ترین ملک چلی ہے، اور وہ بھی 608 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ لیکن اگر ہم ارجنٹینا سے زمین میں ایک سیدھا سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو سوراخ دوسری طرف چین میں نکلے گا۔ سائنسدان زمین کو زمین کی سطح کے بعد 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ انسان آج تک ان 3 حصوں کے پار نہیں جا سکا، اور اگر ہم زمین کی سطح پر سوراخ کرنا شروع کریں تو تقریباً 1.5 کلومیٹر سے 3.5 کلومیٹر نیچے ہمیں ڈیوڈ وارم ملیں گے۔ ڈیوڈ وارم زیر زمین گہرائی میں رہنے والے واحد جانور ہیں جو انسان نے 2011 میں دریافت کیے تھے، اور پھر 3600 میٹر کی گہرائی سے آگے درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ زمین کی سطح کے 4000 میٹر نیچے زمین کا درجہ حرارت 60 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا، جہاں سے نیچے مزید سوراخ کرنے کے لیے ہمیں ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف درکار ہوگی۔ سوراخ مزید گہرا کرتے ہوئے جب 8800 میٹر نیچے پہنچے گا تو یہ زمین کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندی جتنا گہرا ہو جائے گا، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ انسان زمین کے اندر اس سے بھی آگے جا چکا ہے، اور کولا سپر ڈیپ بور ہول کے نام سے سائنسدانوں نے اب تک زمین میں 12260 میٹر کی گہرائی تک سوراخ کیا ہے۔ اس گہرائی پر زمین کا درجہ حرارت 180 ڈگری سے تجاوز کر جاتا ہے، اور پریشر سطح سمندر کے پریشر سے 4000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ سوراخ کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جائیں تو آپ کو اس مقام پر زندہ رہنے کے لیے سوراخ کے ارد گرد ایسی انسولیشن کرنی پڑے گی جو اس شدید درجہ حرارت کو سوراخ میں داخل ہونے سے روک دے، ورنہ آپ اپنے سوراخ کرنے کے سامان سمیت پگھل جائیں گے۔ اگر آپ سوراخ کرتے کرتے 40,000 میٹر نیچے پہنچ جائیں تو یہاں سے زمین کی دوسری تہہ مینٹل شروع ہوگی، اور اس مقام پر زمین کا درجہ حرارت 1000 ڈگری کے قریب پہنچ جائے گا، جہاں لوہا اور سلور کی ضرورت ہوگی جو اس درجہ حرارت پر نہ پگھلے۔ ڈرل کرتے کرتے جب آپ 1.5 لاکھ میٹر نیچے پہنچیں گے تو آپ کو مزے ہی آ جائیں گے، کیونکہ یہاں آپ کو بے شمار ہیرے ملیں گے، کیونکہ اس مقام پر زمین کا پریشر اور گرمی کاربن کے ایٹم کی ساخت کو بدلتی ہے اور ہیرا وجود میں آتا ہے، اور زمین کی اس گہرائی پر آپ کو لوہے اور چٹانوں سمیت ہر چیز پگھلی ہوئی ملے گی، جیسے آتش فشاں کا لاوا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس مقام پر سے زمین کی مزید تہہ میں جانے میں کامیاب ہو جائیں تو 4,10,000 میٹر کی گہرائی پر لاوا ختم ہو جائے گا اور دوبارہ چٹانوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ زمین کی اس گہرائی پر درجہ حرارت بے حد زیادہ ہو جاتا ہے، مگر چٹانیں اس لیے نہیں پگھلتیں کیونکہ زمین کا پریشر بڑھتے بڑھتے اس مقام پر چلا جاتا ہے جہاں مولیکیول پگھل نہیں پاتے، چنانچہ چٹانیں دوبارہ وجود میں آ جاتی ہیں۔ ڈرل کرتے کرتے جب آپ 3 ملین میٹر کی گہرائی پر پہنچیں گے تو آپ کو زمین کی تیسری تہہ آؤٹر کور ملے گی، اور یہ تہہ چٹانوں کے بجائے لوہے اور نکل سے بنی ہوئی ہے، اور اس مقام کا درجہ حرارت سورج کی سطح کے برابر ہے اور تقریباً 5 سے 6,000 ڈگری گرم ہے۔ یہ تہہ زمین کی انتہائی اہم تہہ ہے کیونکہ یہاں پر میگنیٹک فیلڈز بنتی ہیں جو زمین کی سطح سے باہر نکل کر خلا تک جا کر ایک بیریئر بناتی ہیں اور زمین کی سطح کو سولر ونڈز سے محفوظ رکھتی ہیں۔ زمین کی اس تہہ پر آپ کو لوہا اور نکل پگھلا ہوا ملے گا، اور ڈرل کرنے کے لیے کوئی سپر مٹیریل درکار ہوگا، اور انسان کی عقل نے اب تک کوئی ایسی چیز دریافت نہیں کی جو 6,000 ڈگری سے اوپر کا درجہ حرارت برداشت کر سکے۔ اس مقام پر آپ کو ڈرل کرنے میں دوسرا بڑا مسئلہ یہ درپیش آئے گا کہ یہاں کشش ثقل بہت کم ہوگی، اور آپ کو کوئی سپر سب میرین درکار ہوگی جو اتنے پریشر اور حدت کو برداشت کرتے ہوئے مزید گہرائی میں جا سکے، اور جب آپ آؤٹر کور کو ڈرل کرتے ہوئے مزید نیچے پہنچیں گے تو تقریباً 5 لاکھ میٹر نیچے آپ کو زمین کی انر کور ملے گی جو کہ جمے ہوئے لوہے کی بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر کشش ثقل صفر ہو جائے گی اور زمین کی اس تہہ میں سوراخ کرنا آپ کے لیے مزید مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہاں بھی آپ کامیاب ہو گئے تو تقریباً 6.4 ملین میٹر نیچے آپ زمین کے بالکل وسط میں پہنچ جائیں گے، اور یہاں سے آگے ڈرل کرنے کے لیے آپ کو نیچے جانے کے بجائے اوپر کی طرف کلائمب کرنا پڑے گا۔
مجھے امید ہے کہ اگر آپ 6.4 ملین میٹر نیچے پہنچ گئے تو پھر یقیناً وہاں سے زمین کی دوسری طرف کلائم کرتے ہوئے نکلنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو زمین کے آر پار ایک سوراخ ہو جائے گا، اور ارجنٹینا سے چین کا سفر کرنے کے لیے آپ کو صرف 1 گھنٹہ درکار ہوگا، اور یہ سفر آپ سوراخ کی ایک سائڈ سے چھلانگ لگا کر کریں گے، اور یہ چھلانگ آپ کو سوراخ کی دوسری طرف نکال دے گی۔ زمین کے اس سوراخ میں چھلانگ لگانے کے لیے آپ کو اور بھی کئی طرح کی چیزیں درکار ہوں گی، جیسے خلائی سوٹ جو پریشر کو برداشت کر سکے، لیکن آج تک کوئی انسان ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، اور مستقبل قریب میں بھی ایسا ناممکن ہی دکھائی دیتا ہے۔ مگر ایک چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا کی ہے، اور عقل سلیم میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔